اس کے بعد ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی کیا ان سے گفتگو ہوتی رہی تو انہوں نے کہا کہ ہائی راؤف، ہاؤ آر یو، ہاؤ از دا پارٹی. مطلب یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں. آپ اگر سیاسی حوالے سے بات کریں تو جو اس پریسر کا مقصد ہے وہ بھارتی جو پاکستان مخالف بھارتی ایجنڈا ہے اس کو بے نقاب کرنا ہے، اور جس میں پاکستان تحریک انصاف اور بالخصوص ان کی لیڈرشپ کے جو خاصا لوگ ہیں اس میں ملوث ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. اب یہ آپ دیکھ لیں کہ واٹس ایپ جو پیغامات ہیں اس پہ دکھائی دے رہا ہے اور واضح طور پہ دکھائی دے رہا ہے. کچھ میں پیغامات آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ جس طرح پیغامات کے اوپر پاکستان مخالف ایجنڈے پہ کام کیا گیا اور پاکستان مخالف ایجنڈے کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. یہ کس قسم کی گفتگو تھی؟ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ان کی گفتگو ہو رہی ہے واٹس ایپ میسیجز پہ، اور اس کے ساتھ وہ پاسپورٹ کی کاپی بھی اپنی شیئر کرتے ہیں اور ان سے پھر ایک ٹکٹ بھی شیئر کیا جاتا ہے ملاقات کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کی ویزا اسسٹنس بھی کر رہے ہیں. اور پاکستان کی افواج کے بارے میں جس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف جس قسم کا زہر اگلا جا رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ نہ تو آئین ہے نہ قانون ہے، اور پتہ نہیں کیا کہ شاید افواج پاکستان کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، اور اس کے بعد اس پہ تھمز اپ دونوں طرف سے کیا گیا. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں، اور میں یہ پڑھ کے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اس کے خد و خال ان کے میسیجز کی آپس میں جو متن تھا وہ کیا تھا. لیکن یہ الزامات جو پاکستان کی حکومت کے اوپر بھی اور پاکستان کی فوج کے اوپر بھی جو لگائے جا رہے ہیں، اور پھر ملاقاتوں کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے راہل چودھری صاحب سے، تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان مخالف ایک ایجنڈا نہیں ہے جس پہ بڑھ چڑھ کے ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کام کیا جا رہا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ جزوی طور پر تو یہ درست ہے کہ یہ میسج کا ایکسپٹ میں آپ کو پڑھ کے اور اس کی اردو کی تشریح جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان کو میسج آتا ہے جس میں راہل چودھری نے جواب دیا کہ منگل کو پھر 3:30 تک ملتے ہیں، کل میری ایک اور میٹنگ ہے جو 11:30 بجے شروع ہوگی. لیکن یہاں پہ پھر رؤف حسن صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جزوی طور پر درست ہے، باجوہ مفاہمت کی خواہش مند تھے، ہم کل اس پر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو. یہ کشمیر کے اوپر ایک آرٹیکل تھا، اس کے حوالے سے کچھ رپورٹنگ کے حوالے سے ان کی کچھ گفتگو ہوئی تھی. تو یہ آبویسلی یہاں پہ راہل چودھری نے جب میسج کیا ہائی راؤف I am concerned about you. Please keep safe and hope that you are not going to be arrested. From outside, it looks as if the military is using this as an opportunity to exert control, possibly in a more open manner. Best Rahul. اب راہل کو جو پیغام دیتے ہیں وہ میں نے اردو اس کا جو تشریح تھی یا اس کی ٹرانسلیشن تھی یا ترجمہ تھا وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی پڑھ کے میں آپ کو بتا دوں. Thank you, Rahul. I'm fine for the time being at least. But the country is sliding rapidly into chaos and mayhem. Instead of police, people are now confronting military columns as protest continues unabated. I'm planning a visit to London. If not stopped at the airport, we'll keep you updated. Warm regards, Rauf. مطلب آپ 9 مئی کے اوپر بھی مہر لگا کے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آپ ہی کی جماعت نے کیا ہے، یہ آپ ہی کے لوگوں نے کیا ہے، یہ آپ ہی کی ایک ایڈونچرزم تھا آپ کا جو کہ آج آپ کے گلے پڑا ہوا ہے کہ ملک مخالف ایجنڈا ہو، فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنا ہو، افواج پاکستان کو نقصان پہنچانا ہو، پاکستان کے شہداء کی بے حرمتی کرنی ہو اور بے حرمتی کرنی ہو. تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. مطلب خود یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں اس اپنے میسج میں کہ اب
لوگوں کو ہم انتشار پھیلانے پہ اکسا رہے ہیں اور لوگ کافی حد تک اکسائے گئے ہیں. 9 مئی کا تو ایک سٹینڈ الون واقعہ ہے جو آپ کے سامنے ہے, جو نظر آ رہا ہے اس سیاسی جماعت نے جس طرح 9 مئی کا افسوسناک واقعہ برپا کیا. لیکن اس کے بعد یہ اس بات پہ دیکھتے ہوئے جانچتے ہوئے کہ پاکستان کو چاروں اطراف سے سیکیورٹی کی جو سچویشن آج کل ہمارے ملک میں ہے, اور اس پہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیپل آر ناؤ کنفرنٹنگ ملٹری کالمز ایز پروٹیسٹ کنٹینیو انبیٹڈ. اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ آپ دوبارہ کوئی 9 مئی برپا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, آپ دوبارہ کوئی 9 مئی جیسا ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اور کل اس کے آپ نے بھی کچھ صحافی بھائیوں نے بہنوں نے کور کیا ہوگا ان کے جلسے میں, جس طرح کی زبان استعمال کی گئی, جس طرح کے الفاظ بیان کیے گئے, نہ صرف سیاسی لیڈران کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو افواج پاکستان اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے جتنے ادارے ان کے خلاف جس طرح کی الزام تراشی تمام تر ان لوگوں پہ بھی کی گئی. جب انہوں نے کہہ دیا کہ سیاست سے ہمارا تعلق نہیں, تو پھر مڑ توڑ کے آپ دوبارہ سیاست میں ان کو گھسیٹتے ہیں. ایک طرف تو بھاشن دیتے ہیں کہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن اور آئین پاکستان کی بالادستی اور اس کے ساتھ پاکستان کی آئین کی تحفظ کی تحریک کا بھی آغاز کرنے کا کہتے ہیں, لیکن یہ دوگلی پالیسی اب نہیں چلے گی. اب عوام کے سامنے آپ ننگے ہو چکے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, دوسری طرف پیغام رسائی کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آئیں اور مداخلت کریں, سیاست میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں. یہ نہ تو ان کا آئینی طور پہ قانونی طور پہ کوئی کردار ہے سیاست میں, اور انہوں نے دو ٹوک یہ کہہ دیا ہے. اگر ابھی بھی کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو میرے خیال سے ان کو اپنی غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے اور اس غلط فہمی کو ترک کر دینا چاہیے. کل جس طرح کی گفتگو ان کے سی ایم KPK نے کی اور دیگر پارٹی کے لیڈران نے کی اور آئین پاکستان کے اوپر کی, معذرت کے ساتھ میں تو میڈیا پہ وہ جرت بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی غلیظ سوچ, اس طرح کی گھٹیا اور بازاری الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے دہراؤں. مجھے تو بہت نہایت افسوس ہے اس بات پہ جو آئین پاکستان کے بارے میں کہا گیا, جس ڈاکیومنٹ کے تھرو تمام تر ہمارے جو ملک اور ہمارا آئین اور اسی چیز کو ریگولیٹ کرتا ہے. آپ نے اس آئین کے بارے میں کس کس طرح کے الفاظ استعمال کیے. آپ کو پاکستانی ہونے پہ بھی شرم ہونی چاہیے کہ آپ پاکستانی تو کہلواتے ہیں, لیکن جو ڈاکیومنٹ جو اتنا سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے جس سے آپ کا پورا ملک کا نظام اور سسٹم چلتا ہے, آپ اسی ڈاکیومنٹ کے اوپر برس پڑے. افواج پاکستان کو تو ایک سائیڈ پہ کریں, سیاستدانوں کو ایک سائیڈ پہ کریں, آئین اور قانون کی بالادستی کے پرچار کرنے والے آپ لوگ, را کے ایجنٹوں کے ساتھ جا کے گفتگو کرنے والے آپ لوگ, تمام تر ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی پاکستان کو کھوکھلا کرنا چاہتی ہے. یہ پاکستان کو چاروں اطراف سے جو لوگ پاکستان کے دشمن ہیں ان کی بی ٹیم کے طور پہ یہ کردار ادا کر رہی ہے. اب اس پارٹی کا یہ دیکھ لیں, جو میں نے ابھی آپ کو میسج پڑھ کے سنایا, انہوں نے یہی کہا کہ لوگ اب پولیس کے بجائے فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ احتجاج بلا روک ٹوک جاری ہے. تو احتجاج تمہیں پتہ ہے کہ جس طرح کا آپ نے احتجاج کا ڈرامہ لگایا ہوا ہے, جو آپ جس قسم کا احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں, جس چیز کے لیے احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں, وہ چیز آپ کو میسر نہیں ہے. اسی طرح آپ نے کہا کہ جبر اور فسطائیت کی قوتیں عروج پہ ہیں. بالکل آپ کی فسطائیت زدہ سوچ اور آپ کا ریاست کے ساتھ جبر وہ کل کے جلسے میں عوام نے اور قوم نے دیکھا ہے. جس طرح آپ نے روڈ کی سائیڈ پہ پڑے ہوئے کنٹینرز کو گرا کے پھینکا ہے, وہ عوام نے دیکھا ہے کہ آپ کی فسطائیت زدہ سوچ اور جس طرح آپ نے NOC کے وہ نکات پورے کرنے تھے, تمام تر کنڈیشنالٹیز کو پورا کرنا تھا, آپ نے وہ ان کی شیئر وائلیشن کی ہے. آپ اپنے آپ کو ایک جمہوری جماعت کہتے ہیں. اس چیز کو جاننے کے باوجود اور جاننے کے باوجود کہ 7 بجے آپ کو جلسہ ختم کرنا ہے, KP سے آپ کا CM جو ہے اتنا لیٹ چلتا ہے, اور جو روٹ طے کیا گیا ہے
جس روٹ کی ایگریمنٹ ہے آپ کی اور ریاست کے ساتھ اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کہ بھئی آپ نے اے ڈبلیو ٹی سنجانی سے آنا ہے، اسلام آباد سے آنے والے لوگ مارگلا ایونیو سے آئیں گے، آپ کا جلسہ ہم نے آپ کو ایڈمنسٹریشن نے اجازت دی، لیکن اس کے باوجود آپ کی یہ سوچ کہ آپ 26 نمبر چنگی والی سائٹ سے آنا شروع ہو گئے، جہاں پہ آپ کا آئینی حق ہے رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی، اسی آئین میں حکومت کو اور ریاست کو بھی یہ آئینی حق ہے کہ امن و امان کی صورتحال کو قائم دائم رکھا جائے۔ اسی لیے آئے روز جو احتجاج ہو رہے تھے اس کے لیے قانون سازی بھی کی گئی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہمیں چاند پہ احتجاج کرنا ہے تو آپ کو چاند پہ احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ کو ایک ایریا مختص ہو گیا ہے، لا آف دا لینڈ یہی ہے جہاں پہ آپ کو بتایا گیا اور جہاں کی آپ کو این او سی دی گئی۔ لیکن اس پریس کانفرنس کا متن وہ نہیں ہے، لیکن انسان کیا کرے کہ وہ تمام تر جو واہیات حرکتیں آپ نے کل اس جلسے میں کی ہیں، جس طرح کی گھٹیا بازاری اور بیہودہ زبان استعمال کی ہے، وہ تو عوام اور قوم کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن یہاں پہ خالصتاً مقصد اس جماعت اور اس جماعت کے جتنے بھی لوگ جو کی پوزیشنز پہ ہیں ان کا جو مکروہ چہرہ ہے، ان کا ملک دشمن چہرہ ہے، وہ عوام کے سامنے اس سے پردہ ہٹانا ہے اور عوام کے سامنے ان کا وہ مکروہ چہرہ لا کے رکھنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ تمام تر چیزیں ہیں کہ آپ بحرین کیا کرنے جا رہے تھے۔ آپ اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جو راہل چودھری کو آپ نے پاسپورٹ کی کاپی بھیجی، اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ مجھے شکریہ آپ نے دعوت دی، اور یہیں پہ پاسپورٹ کاپی کے ساتھ جب وہ آپ کو نیچے ٹکٹ بھیجتا ہے تو اس کو آپ ہاتھ جوڑ کے یوں کہتے ہیں کہ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ نے کیا وہاں پہ جا کے گفتگو کرنی تھی؟ کیا کسی سمپوزیم میں آپ کو کی نوٹ سپیکر بلایا ہوا تھا؟ کیا کسی سیمینار میں آپ کو کسی کی نوٹ سپیکر کے طور پہ بلایا ہوا تھا؟ وہاں پہ جا کے جو باتیں، جو زبان آپ یہاں پہ میڈیا پہ بیٹھ کے استعمال کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ شاید اس سے 10 گنا زیادہ ہی پاکستان مخالف باتیں کرتے، پاکستان کی بے عزتی اور پاکستان کی بدنامی کرنے میں بالکل پیچھے نہ رہتے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کم از کم آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ڈیفینیٹلی یہ جو چیزیں ہیں حساس معلومات کے حوالے سے آپ یہ جو کانورسیشنز کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ بھی کم از کم دیکھیں کہ آپ کا اصل مقصد ریاست کو نقصان پہنچانا، حساس معلومات کو ٹرانسفر کر کے را کے اور پاکستان کے جو دشمن ہے، پاکستان مخالف ایجنڈے پہ جو انٹرنل نان سٹیٹ ایکٹرز کام کر رہے ہیں ان تک وہ معلومات پہنچانی تھی، یا ان کو اپنی طرف سے وہ معلومات دینی تھی جو کہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکیں۔ اب یہی پیغامات ریاست کو تو بدنام کرتے ہی ہیں اور اس کی سازش میں آپ پیش ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کا یہ مکروہ چہرہ اور آپ کا یہ جو نیکسس ہے بھارتی را کے جتنے بھی آگے پراکسیز ہیں ان کے ساتھ، وہ بھی آج بے نقاب ہو چکا ہے۔